دوستانی عزیز، آپ ان کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں جہاں سے غیر خالی نہیں جاتا، اپنے خالی جا ہی نہیں سکتے۔ چونکہ میں ایک طویل سفر کر کے آیا ہوں اور میں خطیب بن کے تو آیا نہیں، خادم بن کے آیا ہوں، تو میں بڑے لوگوں کا خادم ہوں، میں فقیر سا آدمی ہوں، تو سفر میرا زیادہ لمبا ہے اور آپ کو پتہ ہے پہاڑی سفر ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، اور اگر میں نے پہاڑوں سے گفتگو کرنی ہوتی تو ہماری مری میں بڑے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے قداور پہاڑ ہیں وہاں، تو چونکہ میں نے غلامان مصطفیٰ سے بات کرنی ہے تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں، حاضری کا ثبوت دیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے جو ڈائری حضور کی بارگاہ میں جائے تو اس میں علماء اور نعت خوانوں کا نام نہیں ہونا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ کا نام بھی لکھا ہونا چاہیے۔ جو ہمیں آتا ہے ہم سنائیں گے، آپ کو اگر سبحان اللہ آتا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں، یہ مولویوں کے کہنے کی بات نہیں ہوتی، بندے کو مست ملنگ ہونا چاہیے، اور جس رب نے زبان دی، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، بندہ اس کا بھی نام نہ لے سکے تو کس کا لے سکے؟ میں دعوے سے آپ سے کہتا ہوں، آپ محبت کے ساتھ اس کو پکار کے دیکھیں، آپ ایک دفعہ اس کو پکاریں گے وہ 70 مرتبہ آپ کو جواب دے گا۔ جو 70 مرتبہ جواب دے بندہ اس کو بھی نہ یاد کرے تو پھر کس کو یاد کرے گا؟ اس لیے محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو ادھر سے پکڑتے ہیں تابعین، تبع تابعین کی بارگاہ میں، تبع تابعین کی بارگاہ سے تابعین کی بارگاہ میں، اور تابعین کی بارگاہ سے صحابہ کرام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ سے رسالت مآب کی بارگاہ میں، اور رسالت مآب کی بارگاہ سے پھر خدا کی بارگاہ کے اندر بندے کو حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہاں سے بھی خالی جائیں تو نصیب اپنا ہے۔ یہ ان کی بارگاہ ہے جہاں سے غیر خالی نہیں جاتا، اپنا کیسے خالی جا سکتا ہے؟ میں قرآن مجید کی اگر چند آیات کو آپ کے سامنے رکھوں، آپ نے توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے۔ میں آپ کے مزاج سے بھی واقف ہوں، اور خطیب لوگ جو ہوتے ہیں وہ آشنا ہوتے ہیں لوگوں کے جذبات کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں، اور مجھے مان لگنا ہی جائے کہ کوئی 2 4 5 سال اور گزرسن پیر سائیں تے ایسا خطیبہ میں نال دف والا رکھنا پڑتا ہے۔ وہ پیچھو دف مارے تے خطیب تقریر کرے تے سڑی قوم آکسی واہ اوے واہ آئی خطیب آئے ہی تے بون لچھے دار خطیب آئے ہی۔ چونکہ ہمارا مزاج ایسا بن گیا، تو جب مزاج ایسا ہو، علم آپ سیکھیں گے نہیں، آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ملے گا تو آپ جائیں گے کہاں؟ اس وقت پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ اسلام کے خلاف ایک جان بن چکے ہیں، اور اسلام والوں کے اندر سے اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور اسلام والوں کو دیکھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کہتے کسے ہیں۔ آؤ میں تمہیں قرآن کی وہ بات تمہارے سامنے رکھوں کہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اصحاب کہف جب جانے لگے نا، جانے لگے، ان کے ساتھ ایک کتا چل پڑا، کتا تھا 4 ٹنگوں والا، وہ چل پڑا، تو اصحاب کہف نے ادھر مڑ کے دیکھا، انہاں آخر تو کتا ہے سڑے نال کیوں؟ تیری عادت ہے بھونکنا، تو بھونکتا ہے، اور تیرے بھونکنے کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے۔ اس پتہ ہے کیا ہے؟ اس آخر میں کتا ضرور ہاں، 4 ٹنگاں بھی ضرور ہیں، لیکن میرا کتیاں نہیں اس نسلیں نال کوئی تعلق نہیں جڑے اللہ نے ولیاں پوکر۔ تسی کل سبحان اللہ آکھو، آج نہ آکھو، کل ٹھیک ہے نا، کل اسی تے پھر آکھو مولوی آیا سی ایک گل آکھو سبحان اللہ تے آخر نہ ویلا یہ ہے جتے سبحان اللہ آکھ لینا ٹائم ہونا اتھی اسی نہ آکھ لیں، جتے استغفر اللہ آکھ لینا ٹائم ہونا اتھے سڑی قوم آکھ لی سبحان اللہ۔ وہ آخو وہ سبحان اللہ بولو، بول سو تے تقریر سنا سا، ستے مجمعہ نہ سنانا ہے، تمہیں دونوں بندہ آکے پھر بھی ستا ہی جاوے تو فائدہ تے کوئی نہیں ہے۔ اس آخر میں کتا ضرور ہاں، لیکن میرا کتیاں نہیں اس نسل نال کوئی تعلق نہیں
جڑا اللہ نے ولیاں پوکے. انہاں آخا پھر جانا کیوں ہے؟ جانے نہیں وجہ تے دس کہ کیوں جانا ہے. عارف کھڑی حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اس گل نہ لکھیا کہ آخنے وہ کتا ہو کے آخنا نہ میں پوکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں. اب پھر جانا کیوں ہے؟ آخنے شاید ولیاں دے سنگ رل کے میں بھی بخشیا جاواں. انہاں کہا پکی گل پکی وہ نہ پوکنا نہ پوکنا. اب تیری عادت ہے کہ آج عادت چھوڑ ساں چونکہ پاکاں نال جا رہا ہے. اب بالکل نہیں پوکنا ہے. اس آخر نہیں پوکنا. اچھا ہم سنیے میں تساسی تساں بار بار آخنے رہنے نا ادب نال بیٹھو تو تسی سمجھو پتہ نہیں مولویاں کیا ہو گیا اے آخنے ادب نال بیٹھو. کتا سی کتا کتا اس آخر وعدہ پکا پکا ادب نال بیٹھا بالکل ادب نال. جا کے غار میں بوئے تے جا کے کتا بیٹھا. رب نی رحمت نہ جوش آیا. اے دوزانو ہو کے بیٹھا دوزانو ہو کے جوں بیٹھا نا تے اللہ نی رحمت نہ جوش آیا. اللہ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. کتا ہو کے تے تو ادب نال تے ولیاں نی بارگاہ وچ بیٹھا ہے تے کسی آخیا چلو جی اے تے گل مننے نہیں ہے کہ دربار شریف اٹھے اللہ نے رحمتاں نہ نزول ہونا تے جڑے باہر بیٹھے ہیں انہاں نال کی ہونا. فرمایا جڑے اللہ نے ولی ہونے ہیں اوتھے اللہ نے رحمتاں نہ نزول ہونا تے جڑے باہر بیٹھے ہونے ہیں چھیٹے انہاں نے حصے وچ بھی عطا ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں آئے خالی چلا جائے. ہو ہی نہیں سکتا. خدا تمہیں نہیں انہیں دیکھتا. ہماری چال ڈھال کو نہیں دیکھتا انہیں دیکھتا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نام خدا پہ قربان کی ہوتی ہے. سنو ان کا مشن کیا ہے. یہ پکڑ کے تمہیں خدا کی بارگاہ کے اندر لے کے آتے ہیں. میرے ملک پاکستان کے قائد ہیں انہوں نے بڑے کمال کے اندر قلم اٹھا کے لکھا کہ درد و علام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور جو بھی مجرم ان کے دامن میں آ کے چھپ جاتے ہیں عرش والے انہیں جنت کی سزا دیتے ہیں. اور اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور جو اللہ سے ملانے والے لوگ ہیں وہ کوئی کمزور لوگ ہوتے ہیں؟ کمزور لوگ نہیں ہوتے. وہ ادھر سے پکڑتے ہیں ساتھ لے کے آتے ہیں مسجد لے کے جاتے ہیں اور پھر بندے سے کہتے ہیں اون ہاتھ چاہ اچھی اچھی آخو سبحان اللہ. وہ تو سنا مزاج پورا کر سنا لیکن کسے گلے سے پورا کر سنا. چٹنی کھانی چاہیے لیکن چٹنی چمچہ نال نہیں کھانی چاہیے. تو جڑا بندہ چٹنی چمچہ نال کھاوے تو صبح پنڈ سلطانی نے بڑے اسپتال جانا پڑنا. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب پوچھنے کیا کھایا تھا؟ اگر چٹنی کھائی تھی اگر کس طرح کھائی تھی اگر چمچ کے ساتھ کھائی تھی. انہاں کہا وہ روٹی نال کھانی چاہیے یہ چمچہ نال نہیں کھانے روٹی نال کھانے تاں جا کے فائدہ دینی. کہ سمجھو سور سنو چسکا پورا کرو لیکن علم کے ساتھ کرو کہ تاکہ تمہیں آنے کا پتہ چلے ہم آئے کیوں تھے ہمیں سنانے کا پتہ چلے کہ ہم سنانے کیا آئے تھے. یہ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں چاہو آج. تو پھر آخنا بندہ مسیحی جا کے آخنا اللہ اکبر. اللہ کرے سارے اللہ اکبر علیہ بنو اچھی آخو ذرا سبحان اللہ. کیا کہتا ہے اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھاتا ہے نا اس طرح ہاتھ اوپر کرتا ہے اور پتہ ہے بندہ ہاتھ کب اٹھاتا ہے جب اپنے جرم سے توبہ کی نیت کر لے. تو سب پولیس والے کہتے تکیا آنے ہیں دو جگہ پولیس والے آسا کھلتے سے اللہ عزت دے میں آسا ڈکیا شکیا نہیں نے ویسے مولویاں ڈکنے ہونے یہ سمجھو. میں انہاں آخیا میں پنڈ سلطانی جانا ان سے پاک کی محفل ہے میں اتنے جا رہے ہیں. انہاں آخیا چلو تسی جاؤ. تو تسا پتہ ہو کسی مجرم جو ہی پکڑنے نہ تے بندوق تاننے تے مجرم پتہ ہے کیا کرنا ہینڈ تھا ہاتھ چھتے چاہنا تے آخنا اقرار کرنا مارے ہونا اقرار کرنا ڈکے ہونا اقرار کرنا ہینڈ سا اے ہاتھ اتے چانا. اچھا اے جوں پکڑ کے لے کے جانے نا اللہ دی بارگاہ وچ تے جوں ہی جانا بندہ تے آخنا اللہ میں ہاتھ چاہ کیندے
اپنے جرمانہ اقرار کرنا، میں آج کے بعد جرم نہیں کروں گا، کسی غیر کی طرف نہیں جاؤں گا، میں کوئی ایسی زندگی نہیں گزاروں گا کہ میں تجھے پسند نہ ہوں۔ اچھا اللہ جی یہاں پتا ہونا کہ نال بھی آئے نہیں، نال بھی آئے نہیں تو جو ہی پکڑ کے لے کے جانے۔ تو سب پتا میں ویسے مثال دینا، اے زبان میری سمجھ آنی نہیں، یہ پنڈی والا ادھر نہیں ہے نا کہ پتا تو سڑی تھوڑا جیا تھوڑا ورک، لیکن میں آگنا چونکہ میں زبانہ ساریاں آنی، عربی تے پڑھی ہے، انگلش بھی چھوٹی بوٹی ماری پہنے والا، یہ سمجھو فارسی بھی پڑھی ہے، لیکن تسی یہ تے بات بھی ضرور آکسو کہ فلاسفر آئے تھے، وہ کوئی سمجھ بھی آئی نہیں، ایسا نہیں اتو ہی گئی۔ میں آگنا رہا اتو نہ جان، چونکہ پیر سائی ماں حکم دیتا ہے تو میں تسا کوئی سمجھا کے جان۔ اچھا تسی ماں ایک گل دسو، بوئے تے کتا بیٹھا ہے، بوئے تے کتا بیٹھا ہے تے بندہ باہروں آوے تے کتا اسا بھوکنا، تے جس ویلے مالک نال ہوئے تھے وہ کتے ہمیں پتا ہونا سائیں نال ہے، اوہ سائیں نال ہے، کتے کو بھی پہچان ہے اگر سائیں ساتھ ہو تو در پہ آنے والوں کو بھونکا نہیں جاتا، ان سے پیار کیا جاتا۔ مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ، مہمان کے ساتھ گھر کا مالک ہو تو وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا، اور جس کا سائیں رب نواز ہی نہ ہوں بلکہ چشتی بھی ہوں اور شاطری بھی ہوں، اور پھر بندہ ان سے پیار کرے اور بندہ سمجھے کہ میں خالی چلا جاؤں گا، ممکن نہیں ہے۔ یوں جا کے نا اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، یا اللہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں، آج کے بعد وہ زندگی نہیں گزاروں گا، یہ زندگی گزاروں گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے جانتا ہے، وہ ماں جاننا ہے، اے جتھے آکے ہاتھ چاہیے ماں جاننا ہے، کہ بندہ نالے ہی نالے آگنا الحمدللہ رب العالمین، آخونا یار سبحان اللہ، مہربانی وہ تسانی میں تے پیر ہے وہاں نہیں جو تسان پھوک مار سو تے بولنا شروع ہو دو، پیرو بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ پہ فقیر ہاں کہ سمجھو، مہربانی ذرا بولو زبانہ کھولو، جڑے قسم چاہ کے آئے ہو کروں کہ نہ بولنا وہ نہ بولنا، وہ مولوی جتنا مرضی زور لاوے وہ نہ بولنا، پڑھنا وہ اس قسمیاں وہ خدانے ہو دیو، اچھی آخو سبحان اللہ، زور لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جانتا ہے، تے بندہ ہاتھ بن کے دے آخنا الحمدللہ رب العالمین، اچھا تجھے پتا ہے ہم کون ہیں؟ بندہ پھر بول کے کہتا ہے الرحمن الرحیم، ہماری طاقت کا اندازہ ہے، بندہ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین۔ اچھا اتنیاں گلنا جو کرنا نا بندہ تے پھر مالک پوچھ رہے ہیں، اچھا چاہنا کہیں کوئی خواہش دا کیا آخنا ہے، چاہنا کہیں، اچھا اتنی تعریفیں بندہ کرتا ہے کہ مالک تو سارے جانوں کو پالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد مالک پوچھتا ہے چاہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ پتہ ہے پھر بندہ کیا کہتا ہے ایاکا نعبدو، ایاکا نعبدو، اگر کوئی اور گل بھی دا آخنا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت بھی کرنا چاہنا تے تیری مدد بھی مانگنا۔ اچھا جو اتھے آنا نا تے دریائے رحمت و جوش آنا تے اللہ فرمانا اچھا اور دس تے جڑا جاوے ہی نا، وہ جڑا مسیحی آسان بات سنگی آخنے رہنے آخنے استاد جی دعا کرو میں مکے مرم مدینے مرم، یا کہ پہلے مسیحی مرو، اے جڑی مسیحیت نہیں ہے پہلے اتھے مرو، پھر تسا مکے تے مدینے نہیں موت نصیب ہو سی، اتنی سستی تے نہیں ہے جتنی سستی تسا سمجھی ہے، جو بندہ آنا نا جو آنا تے پھر آخنا اللہ نے رحمت و دریائے رحمت و جوش آنا، اللہ فرمانا اچھا اور کے چاہنے ہو، اور تے بندہ بتا کیا آخنا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میری ایک اور خواہش ہے، اخی اور کے ہے، میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سامنے رکھنے لگا، منبع عشق مصطفیٰ سنیوں کے امام، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک ایک جملے کے اندر حضور کا عشق رچا بسا۔ ہم نے تو پڑھا نہیں نا ان کو، تم کنز الایمان جا کے پڑھو تمہیں پتا چلے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا نام ہے۔
تو جس ٹائم اپنے بچوں کو بچیوں کو تحفہ دینے لگا نا قرآن پاک کا، تو انہیں تحفے میں کنز الایمان دیا کرو. ادھر قرآن پڑھیں گی، ادھر تارے مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ ایک فلاسفر وہ خطاب کر رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. عورتیں بھی اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی. وہ ایک عورت کھڑی ہو کے اسا کیا پیرو اچھا جی اچھا ایک باری پھر پڑھو. اچھا پیر صحیح ایک باری پھر آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. عورت مستی میں اسا کیا ایک باری پھر پڑھو. اچھا اگر کوئی ایتھے سڑی مجلس وچ علماء بھی بیٹھے، اگر کننا وچ ایک گل بھی کرنے ہون نا، فون آئی یا تے واپس بھی جانا ہے تے راہ بھی دور ہے تے نماز بھی پڑھانی، تے جڑا خطیب جنا بیٹھا ہونا وہ سمجھنا کوئی میریاں غلطیاں کاٹ رہا ہے. یہ فطرت ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک فطرتن بات ہوتی ہے. اچھا اس جس ٹائم تیجی باری آخیا نا اسا کیا پیرو ایک باری پھر پڑھو. تو پیرا آخیا ایک بات سمجھا، میرے پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. یہ تو بار 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 مجھ سے کہتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ پڑھیں، میں بار بار تجھے پڑھ کے سنا رہا ہوں. 3 دفعہ آیت پڑھی، چوتھی دفعہ عورت کہنے لگی ان ترجمہ بھی کرو. اچھا جب انہوں نے ترجمہ کیا نا تو ترجمہ کر کے کہتے ہیں میرا سونا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. وہ جو خطیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے اس عورت سے پوچھ لیا اچھا تو بار بار مجھ سے کیوں کہہ رہی تھی کہ یہ ما کان محمد، یہ پڑھیں. انہوں نے کہا ترجمہ کریں. انہوں نے کہا ترجمہ کیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. عورت مسکرا کے لبوں پہ تبسم سجا کے حضور کی محبت میں جھوم کے کہنے لگی میں بار بار اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ یہ پڑھیں کہ من رجالکم، یہ مردوں کے بارے میں آیا ہے کہ محمد مردوں کے باپ نہیں ہیں. ہم جو عورتیں ہیں نا، کیوں نہ اپنی زندگی پہ رقص کریں اور کیوں نہ اپنی زندگی پہ وجدانی کیفیت لے کے آئیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے سر پر محمد مصطفیٰ کریم کا دست شفقت موجود. اچھا سب نے ترجمہ کیا، میں وہ آنے لگا ہوں آپ کے اوپر سننا ذرا. سب نے ترجمہ کیا، تساں وچوں سارے ترجمہ پڑھیا تے ایتھے آ کے بندہ آکھنا اہدنا الصراط المستقیم. سب نے ترجمہ کیا یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، انہوں نے کہا دکھا نہیں اہدنا الصراط المستقیم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آگنے جڑے مسیحی بھی آگے جے بھی آگنے تکا، جڑے کعبے نے سامنے کھل کے بھی آگنے تکا. انہاں بندہ انہاں کے نظر آسی وہ کعبے نے سامنے بھی کھل کے بندہ آگے تکا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تکا نہیں، فرماتے ہیں چلا. اور جو چل جاتے ہیں نا، چل جاتے ہیں، جو چلتے ہیں دیکھنے والوں کے حصے میں کچھ نہیں آتا. دیکھنے والوں کے حصے میں کچھ نہیں، چلنے والوں کے حصے میں آتا ہے. زمانہ اگر ان کا ترجمہ کر رہا ہے نا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ سارا فیض کہاں سے ملا؟ میرے اعلیٰ حضرت امام البرکت فرماتے ہیں سب سے او لا ہو لا ہمارا نبی، سب سے او سب تو پرانی نات میں پڑھن لگا. میں آخر چلو یہ تے سارے آنی ہو سی، ذرا سارے بولو سب سے لا ہو راہ نبی، سب سے با لا ہو لا ہمارا نبی، سب سے با
یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، سارا زمانہ کہتا ہے نام ہے ان کا احمد رضا خان فاضل بریلوی، لیکن زمانہ انہیں کہتا ہے اعلیٰ حضرت امام البرکت۔ کسی نے پوچھا حضور بتائیں تو صحیح نا، زمانہ آپ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلے تو زمانہ احمد رضا خان سے پکارتا تھا، لیکن جب سے ہم نے مدینے والے کو اعلیٰ کہا، جب سے ہم نے ان کو پالا کہا، جب سے ہم نے ان کو پیارا کہا، جب سے ہم نے ان کو سونا کہا، زمانہ ہمارے نام کے ساتھ بھی جوڑ کے کہتا ہے اعلیٰ حضرت۔ کہتے ہیں جب سے ہم نے ان کو اعلیٰ کہا ہم بھی اعلیٰ ہو گئے، اور آپ بول کے فرماتے ہیں سب سے راہ نبی سب سے میں ایک منٹ واسطے سپیکر پیچھے کرنا، میں سننا چاہنا تسی بھی بول چال کے نہیں آنی، تسی ایسا مولوی آخری رہنے ہو، مولوی مرگیاں کو کھانے ہو، میں مرگیاں کھانے ہوں بانگا بھی دینے ہوں بابا، تسا سال بعد آخر بانگ دیو دے تسی پھر بھی سوچ کے ہی دینے ہو۔ میں ذرا سپیکر پیچھے کرنا، ذرا تسی بھی ذرا زور لاؤ نا، بول چال کے نہیں ہو، ذرا سارے بولو سب سے جیو سارے بولو سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بولو سارے سب سے بندہ نماز میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ مالک کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، آواز آتی ہے کن کے راستے پر تو چلنا چاہتا ہے، کس راستے کے اوپر تو جانا چاہتا ہے۔ آواز آتی ہے بندہ ہاتھ باندھ کے نگاہیں جھکا کے گردن جھکا کے عرضیاں پیش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بن گئے، جو تیرے انعام یافتہ بن گئے ہیں، جن پر تو راضی ہو گیا ہے، جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلا، یا اللہ تیرے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ رب کا قرآن بول کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا انعام یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، انعام یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، پھر دیکھ لو کن کو، ان کو کن کو دیکھ لیں؟ انعام اللہ علیہم من النبیین، جو میرے نبی ہیں، والصدیقین، جو میرے صدیقین ہیں، والشہداء اور شہید ہیں، والصالحین اور صلحاء ہیں۔ تم ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا پلہ پکڑ لو، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ رب فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ مل جائیں، پکا پکا اللہ جی بالکل پکا پکا ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ اگر راستہ چھوڑو گے تو نہیں، یا اللہ نہیں چھوڑیں گے، کبھی اس راستے سے بھٹکو گے تو نہیں، یا اللہ نہیں بھٹکیں گے۔ ہم ان کے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔ میرے چراغے گولڑا بولے، ان
ہن تے چشتیاں نے دربار دی گل ہے تے ہن وی ٹھلی تے پھر اللہ نے والے ہی ہے اونچی آہو زور لا کے آہو سبحان اللہ میرے چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بولے آپ فرماتے ہیں یہ وہ سچ ہے کہ جسے کہ جہاں نہیں پتا تسی کیتے ہو لیکن میں بالکل مدینے دیاں گلیاں وچ تے جڑا جانا چاہنا تے ٹھیک ہے جڑا کینیڈا امریکہ جانا چاہنا اس نال میرا زور بھی نہیں ہے اساں جڑی منزل ہے وہ مکہ ہے تے مدینہ ہے میرے چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بولے آپ بول کے فرماتے ہیں یہ وہ سچ ہے کہ جسے کہ جہاں در پہ آیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا در پہ آیا در پہ آیا جو گدا کہ وہ سلطان تکنا چاہتے ہو تو دیکھ لو پرکھنا چاہتے ہو تو پرکھ لو جڑی شریف والوں سے پوچھو تمہیں کیسے ملا کیسے شانے ملی یہ بول بول کے کہتے ہیں در پہ آیا در پہ آیا جو گدا سلطان گیا ان کی نوازش کے میں صدقے میں تو قربان گیا اور اعلیٰ حضرت بولے کہ نعمتیں بانٹتا جس تھی وہ ذیشان ساتھی ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا ساتھی ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا سارے بولو یا رسول اللہ بولو سارے یا رسول جیو جیو جڑے حضور اپنے آقا بلا رہے ہونا ذرا ایک باری بالکل مدینے والے پاسے منہ کر کے آہو پیار سے بولو یا رسول آج ان کو پکار لو شاید کرم فرما دیں شاید مہربانی فرما دیں شاید ہمارا نصیبہ چمکا دیں اپنے دل کی تاریں گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ لو اور خدا کی عزت کی قسم اپنے چہرے مدینہ پاک کی طرف موڑ لو اور دل 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 میں محبتوں میں جھوم کے اپنے آقا سے اپنے آقا کو پکارو حضور سنے ہو آج 10 ربیع الاول شریف ہے آپ کی ولادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں یہ گھڑی شریف کے اندر بیٹھنے والے غلاموں مصطفیٰ آپ کی بارگاہ کی طرف مڑ مڑ کے کہہ رہے ہیں اگر میں اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہوں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا اے تقوی میرے استادہ تقوی سب تو مشکل کم ہونا استادہ کو استاد کرنا بہت اوکھا کم ہے استادہ کو استاد کرنا لیکن اللہ جاننا سارے بیٹھے بولنے بھی ہیں کیوں چشتی ہیں وہ چشتیاں نہیں اپنی دنیا ہونی ہو پاپا اپنی دنیا ہونی ہو مستیاں آنے چشتی تو سا کہ پتا چشتی کسا آکھنے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں جانا
للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. بولو سارے یا رسول. ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. لیکن ہون جڑا ٹیم ہے بولنے نا بارگاہ مصطفیٰ بھی جانے نا وہ بولو پاپیو سارے ذرا سارے بولو یا رسول. آؤ میں تمہیں اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. زمانہ جنہیں پیر پٹھان کہتا ہے. نہیں اتنی ٹھیلی نہ سنانا نہیں اچھی آؤ. سبحان ایک دن میرا خالی نہیں ہے. میں ایک دن میں 2-3 تقریراں کرنا. تساں نے نالے نے پاٹ سی لگے کوئی گلا جیب وچ نہیں پیال ہوئے نا جڑا کٹ ساں ٹھک لاساں تے تساں نہیں فرمائشاں پوریاں کرساں. تساں نہیں وی کرساں. اے ذرا مہربانی ایک باری سارے گج کے آکھو سبحان اللہ. زور لا کے آکھو سبحان اللہ. میں اپنے موضوع تو ادھر ادھر بھی نہ جانا اٹھے ہی رہ سا لیکن سبحان اللہ ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ. اے تساں نے مرشد سائیں بیٹھے انہاں ماں بالکل اسی طریقے نال آکھیا انہاں آکھیا استاد جی اتنے دورو آسو اتنے دورو تے او پیٹرول شٹرول تے او کس طرح ہوسی. میں آکھیا سائیں دعا کرنی اساں سودا ایتھے کیتا ہی نہیں ہے. اساں سودا بازار مصطفیٰ وچ کیتا ہے. میں کوئی دنیا نہیں لالچ ماروں تے آیا نا سیاں بارگاہ وچ حاضر ہوں بابا اونچی آکھو سبحان اللہ. پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ رات کا حصہ آتا تھا تہائی حصہ آتا تھا. پیر پٹھان اپنی بارگاہ سے اپنے کاشانے سے باہر آتے تھے اور تہجد کے وقت آتے تھے اور تہجد کے وقت جا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے. آج رات آئی اور یہ وہ کڑیاں تھی جسے عارف کھڑی نے فرمایا پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں کارن کھلے ہیں دروازاں. آپ رات کے تہائی حصے میں باہر نکلے. چورائی کے اندر 4 چور کھڑے تھے جوان کھڑے تھے اور چاروں کے چاروں چور کھڑے تھے. ادھر سے بابے نے کونڈی اٹھائی ہوئی ہے چل کے آتے ہیں. ایک جوان کی نگاہ پڑتی ہے مڑ کے ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو بابا آ رہا ہے کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. ایک جوان جو پڑھا لکھا چلاک تھا کہنے لگا آنے دو بابا ہمیں کیا کہے گا بابا جس نے خود کھونڈی اٹھائی ہوئی ہے ہمیں وہ کیا کہے گا. بابا قریب آتے ہیں اور آ کے پوچھنے اوے سنگیو راتی نے اس ویلے تے چوک وچ گئے اور آجے تے چارے جوان آخنے او بابا جی اسی چارے چوراں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں. حضرت پیر پٹھان مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے اچھا تم بھی لوٹنے والے ہو او بابا تم اس وقت کدھر جا رہے ہو. بابا مسکرا کے کہہ رہے تھے تم بھی لوٹنے جا رہے ہو ہم بھی لوٹنے تم بھی لوٹنے والے ہو ہم بھی لوٹنے والے ہیں. وہ چور کہنے لگے بابا جی اس عمر کے اندر بھی تم لوٹتے ہو. دل ہی دل میں پیر پٹھان کہنے لگے تم تو دنیا کے گھر لوٹتے ہو. پیر پٹھان تہجد کی نماز پڑھ کے رب کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے جاتا ہے. اچھی آہو سبحان اللہ اچھی آہو زور لا کے آخو اللہ نے ولیاں مننے علیو زور لا کے آخو سبحان. جوان کہنے لگے اچھا آپ بھی لوٹتے ہیں اگر بالکل لوٹتے ہیں کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے. آپ نے فرمایا بالکل ساتھ دیں گے لیکن ایک شرط ہے. بولو کیا شرط ہے. آپ خود مسکرا کے فرمانے لگے جو میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا. چور کہنے لگے بالکل مان لیں گے. بابا جی کہنے لگے ہماری زندگی کا تجربہ ہے ہم نے جب بھی لوٹا پہلے وضو کیا پھر لوٹنے کے لیے گئے. لوٹنے کا مزہ ہی آ گیا ہے. لیکن میری شرط ہے کہ پہلے وضو
ہونا خیرہ یہ چنگا بابا ہے یہ چنگا لکھنے والا ملیا ہے جڑا آخنا پہلے وضو 47 قسمہ شہیدانیاں میں پڑھیاں علماء کو زیادہ نالج ہو سی میرا نالج 47 قسمہ شہیدانیاں ہیں انہاں وچ ایک وہ شہید ہے جسم وضو نہیں حالت وچ موت آوے شہید ہے تے جسم وضو نہیں حالت وچ آوے تے شہید ہے تے جسم نماز وچ آوے تساں پڑھنی نہیں اس وجہ تو سبحان اللہ نہیں آکھنا سڑا زمانہ بھی آگنا میں پیرہ نال جا سا میں کیوں اگر پیرہ نال جا سا میں اگر پیرہ نال جانا اتنا سستا ہے نماز بندہ پڑھے نہ پیرہ نہیں ایک مننے نہ پیرہ نال جا سا میں اگر نمازیاں نہ کاٹا کوئی نہیں ہے مجھے نمازیاں نہ کاٹا کوئی نہیں ہے یہ تو وہ لوگ ہیں ادھر پڑھتے ہیں تارائیں مدینے کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بیٹھ کے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ایھا النبی ایھا النبی اس وقت تک آگے نہیں جاتے جب تک مدینے سے سلام کا جواب نہیں آ جاتا ہے میں نے کہا اوے پاکو ذرا بتاؤ تو صحیح تمہیں نماز میں کتنا مزہ آتا ہے اور یہ بول کے کہتے ہیں سامنے ہو سبحان اللہ اچھی آنکھو سبحان اللہ سامنے ہو رخ خیر البشر سامنے ہو گر رخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ ہے پھر عبادت کا کتنا مزہ ہے سامنے گر رخ اگر تمہیں شک ہو جاؤ امام بوسیری سے پوچھ کے دیکھ لو امام بوسیری فرماتے ہیں لوگوں پہلے نعت پڑھنے کے لیے جاتا تھا لیکن مجھے فالج کا مرض لگ گیا جب نعت پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا ایک روز دل میں خیال آیا بوسیری اگر نہیں جا سکتا تو کیا ہوا قلم اٹھا کاغذ اٹھا آج سونے کی نعت کو لکھنا شروع لکھنا شروع کیتا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ادھر جب آپ نے نعت لکھی جو نعت ختم ہوئی امام بوسیری فرماتے لوگوں قسم رب کعبہ کی نعت ختم ہوئی نعت والا سنا مصطفیٰ قسمت جاگ گئی مقدر جاگ گیا نصیبہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے آپ فرماتے نعت والے سونے محبوب آ جاتے ہیں ذرا تم بتاؤ آج یہ نعت پڑھیں تمہیں مزہ آتا ہے یہ نعت پڑھیں تمہیں کتنا مزہ آتا ہے لیکن ذرا ایمان کے ساتھ بتاؤ نعت والے جب نعت سننے کے لیے خود آ جاتے کملی والے آقا دا چونکہ میرا مزاج بھی چشتیاں لائے تھے دربار بھی چشتیاں لائے تے ماں اللہ جاننا پیر اتنوں کراس کر کے ہی دور پہ کرنٹ مار رہے تو ساں پتہ نہیں کس ویلے کرنٹ لگ سی بابا مارو وہ کرنٹ نہیں مار سکتے ہو آرسی مارو وہ بابا کوئی الیکٹریشن ہوئے نا تو اسا مسئلہ پوچھو بلب کی میں بالی نا بلب لائٹ کی میں چلنی وہ آگنا استادی تارہ دو لانیاں پہنیاں میں ایک نال نہیں بلنا نا ایک نال نہیں دو لانیاں پہنیاں ایک کرنٹے علی تے دوئی ارتھی علی تاں جا کے لائٹ پہ چلنی ہے میں تو سا کرنٹ علی تے نہ آگنا چونکہ تو سی سڑے
سمجھ گئے ہونا لاڈ لے میں کرنٹ علی دینا آکھنا میں ارتھی علی آکھنا اے ذرا ارتھ مارو نا تے لیٹ اے جی بال کے جاسا عشق مصطفیٰ علی ساری زندگی لوڈ شیڈنگ ہوئے اے نہیں بجھنی ہے کیا مزہ ہوگا کیا لطف ہوگا کہ جب حضور آئے ہوں گے اور کیا کہتا ہے شاہ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا ویکھ لو زمان نور نور ہو کملی والے آقا دا اللہ کرے میرے ادھر گرویں جڑے ادھر کچھے میں لوگ ہیں انہوں سن رہے ہوں وہ آپ ماں اکشن واپس جانسا سڑے کلوں سے تو بلا کے سڑے گلے بہ گئے تو اتنے دور کی ہوتے ہوتے بولنے ہی نہیں سے اب بولو نا پاپیو تھوڑی عزت ہوئی دے مسئلہ ہے نا ذرا سارے بولو ذرا سارے بولو کملی والے آقا دا ظہور ہو بولو سارے کملی والے آقا دا ویکھ لو زمان نور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا ویکھ لو زمان نور ہو امام بوسیری فرماتے ہیں لوگوں میں جب حضور کی بارگاہ میں قصیدہ پڑھتا ہوں حضور نے جب سنا میں نے عرضی پیش کی حضور سنیو فالج کی مرض میں مبتلا ہوں کھڑا نہیں ہو سکتا کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا میرے آقا نے فرمایا اے بوسیری تو نے ہمیں نعت سنائی ہے کیا ہم بھی تجھے کچھ دینے لگے ہیں امام بوسیری فرماتے ہیں لوگوں میرے آقا نے اپنے ید اللہ والا دست مبارک میرے جسم کے اوپر پھیرا فرماتے قسم رب کعبہ کی مجھے ایسے لگ رہا تھا میں کبھی بیمار ہوا ہی نہیں امام بوسیری بھی عرض کرتے ہیں حضور زمانہ صبح مجھ سے پوچھے گا تو کیسے ٹھیک ہو گیا ہے میں انہیں کیا بتاؤں گا حضور نے فرمایا اگر کوئی پوچھنے آئے اسے بتانا رات مدینے والے مصطفیٰ سائیں آئے ہوئے حضور آئے تھے حضور کوئی نشانی بھی پتا فرماتے ہیں میرے آقا نے مزمل والی چادر رکھی ہوئی تھی خدا کی عزت کی قسم لوں وہ چادر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا المدثر حضور نے چادر عطا فرمائی فرمایا کوئی صبح تجھ سے پوچھے یہ چادر دکھا دینا صبح ہوئی امام بوسیری نے چادر یوں رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے باہر گلیوں میں جا رہے ہیں جھوم 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 کے جا رہے ہیں کوئی سوال کرتا ہے بوسیری بیمار تھا چلنے کے قابل نہیں تھا کیسے ٹھیک ہوا گئے بوسیری بھی مڑ مڑ کے کہہ رہے تھے کملی والے آقا دا ظہور ہو گئے کملی والے آقا دا ایک دعا میرے کو لائے اور کوئی بڑی دعا نہیں ہے ایک دعا ہے یا اللہ جڑا تو پڑھے نہ تیرے محبوب کی نات اسا مدینے ضرور باقی تو سانی مرضی ہے میں میرے کو دعا اور کوئی نہیں ہے ایک باری ذرا سارے بولو ماں تھوڑی چاہ ساسی یار اے ذرا میں سیانی بارگاہ چاہتی پانی ٹیم اینڈ ہے بس میرا ٹیم میں پتہ ہے میں کتنا ٹیم لانا اے ذرا مہر پانی ذرا سارے بولو کہتے ہیں کملی والے آقا دا جیو جیو بولیو لیکن آخری ویلے ہی بولیو ذرا سارے بولو کملی والے آقا دا ظہور ہو ویکھ لو زمان نور ہو گیا کملی والے آقا دا
امام بوسیری فرماتے ہیں پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی بوسیری ذرا رک جا ذرا رک جا ذرا رک جا امام بوسیری فرماتے میں نے پلٹ کے دیکھا ایک بندہ آ رہا تھا میرے قریب آیا مجھ سے آ کے کہنے لگا اے بوسیری ذرا وہ رات تو سنا جو رات تو کالی کملی والے مصطفیٰ کو سنا رہا تھا امام بوسیری فرماتے ایک میں تھا ایک میرے آقا تھے تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں لیکن غلام کہنے لگا بوسیری جس کچہری کے اندر تو حضور کو نعت سنا رہا تھا ہم بھی اسی کچہری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پٹھان فرماتے ہیں ہمارا پہلا طریقہ یہ ہے وضو کر کے لوٹتے ہیں بندے کہنے لگے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے تک تک کی آخنے وہ آج پھنسی جاساں پکڑے ہی جاساں اس تو پہلے تک دے لٹنے نہ اے طریقہ آسان کسے نہیں دسیا امام صاحب فرماتے ہیں پیر پٹھان فرماتے ہیں ہاں دوسرا طریقہ یہ ہے وعدہ کیا تھا میری مانو گے ہاں حضور وعدہ کیا تھا مانیں گے آپ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے ہم نے جب بھی لوٹا خدا کے گھر جا کے نہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر لوٹنے کے لیے جاتے ہیں نفل کا صدقہ ہوتا ہے اتنا ملتا ہے جھولیاں بھر بھر جاتی ہیں آج انشاءاللہ پکڑے گیا تو مسیطی پہنچا کے ہی مسیطی پہنچا کے ہی چھوڑنا ہی نہ ہے کوئی نہیں ہے انہاں کہا ہوئے بابے نہ تجربہ زیادہ ہے بالکل صحیح آگنا نہیں ہے بابا ٹھیک ہے ایسا وعدہ کیتا ہے اس ویلے نے چور بھی وفادار سے ہونتے ہیں مسیطیوں باہر نکلنے تھے انشاءاللہ وہ بوئے تے ہی چھوڑ کے جانے بس تو اسی وزن نہ چاہ سکنے اس ویلے نے چور بھی وفادار سے ان گل میرا اینڈ ہے تے نتیجہ بھی ہے تے توجہ میرے لئے پاسے رکھے ہو میں کوئی کم کرنے سے نالے حضور کی محبت بھی سنانی سی تے نالے اللہ کی شان بھی سنانی سی توجہ میرے لئے پاسے رکھے ہو ان کے لگا اچھی آخو سبحان اللہ زور لا کے آخو سبحان اللہ چور مسجد میں جاتے ہیں جا کے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں پھر چہرہ دھوتے ہیں نال تربیت بھی کرنا وضو میں طریقہ بھی دس جاواں کہ سمجھو اللہ کرے کسی اندر سیکھی جاوے سنیو ذرا پھر چہرہ دھوتے ہیں پھر چہرہ دھونے کے بعد خونیوں سمیت اپنے بازو دھوتے ہیں پھر سر کا مسح کرتے ہیں پھر کانوں کا مسح کرتے ہیں پھر گلے کا مسح کرتے ہیں پھر پاؤں دھونا شروع کر دیتے ہیں حضور سنیو وضو تے ہو گیا نے آپ فرماتے ہیں آؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ نیت میں بتاتا ہوں پڑھنا تم سیکھ لو وہ چور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت پیر پٹھان فرماتے ہیں ذرا نیت کرو 2 رکعت نماز نفل قیام اللیل ادھر تم نفل کی نیت کرو نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آخری باری اپنے اللہ کی توحید بیان کرو نا زور لا کے آخو سبحان اللہ اللہ اکبر چوروں نے ہاتھ اٹھا لیے ہاتھ اٹھا کے کانوں کی لو تک لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر کیا حکم آتا ہے آنکھیں جھکا لو گردن جھکا لو ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ لو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پیر پٹھان فرماتے ہیں پڑھو سبحانک اللہم میں نے طارق عزیز کی ایک بات سنی چلا گیا فلاسفر آدمی تھا جس کا نیلام گر ایک شو لگتا تھا اس آکھا وہ کدے نماز نے سبق نہ ترجمہ پڑھ کے اسی نماز پڑھو تو سو تکیو نہ تکیو چیسانی ترجمہ آوے تے توانا ہے یہ بھی سیکھو یہ ضروری گل ہے اے میں تھوڑا جیا سنان لگا نے سبحانک اللہم و بحمدک پاک ہے میرا پروردگار اے اللہ میں تیری ہم پہ ہم کرتا ہوں تو پاک ہے تو پاک
کے ہیں وبحمدی کا تعریفیں تیرے لیے وبحمدی کا وتبارک اسموں کا تیرا نام برکت والا ہے وتعالی جدو کا یا اللہ تیری شان اونچی ہے ولا الہ غیرک یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیرے نام کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے الرحمن الرحیم مہربان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پھر اس جملے کے اوپر آئے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ تو پاس کھڑے تھے ادھر سے بھی آواز آتی ہے ان کے راستے پہ چلو گے جڑے نال نال آئے ہوئے جڑے نال نال آئے ہوئے نے ان کے راستے پر چلا پکی گل ہے جی اللہ جی پکی گل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو جاتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر پہلی اکڑ ختم ہوئی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد جب سجدے کے اندر جاتے ہیں جبین بھی جھک گئی ناک بھی لکیریں کاٹنے لگے اے لوگوں ادھر جب سجدے میں سر رکھا پیر پٹھان کا دل ہلنا شروع ہو گیا آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے رونے لگ گئے رو رو کے التجا کرنے لگے اللہ سونیا چور تھے اٹھا کے لے آیا ہوں چور تھے ان سے وضو کروا کے لے آیا ہوں چور تھے مسجد میں لے کے آیا ہوں یا اللہ چور تھے نماز کے لیے کھڑے کر دیے ہیں یا اللہ چور تھے سجدے میں سر رکھ دیا ہے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا دل پھیرنا یہاں تک میں لے کے آیا ہوں دل پھیرنا تیرا کام ہے لوگوں قسم رسے کعبہ کی جب سجدے سے سر اٹھایا نفل ختم ہوئے چور نہیں تھے بلکہ چاروں کے چاروں اللہ کے ولی بن چکے دیکھ لو زمان نور ہو نعرہ تکبیر سجاد بلند کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حضرت حضور غوث پاک پیران پیر 11ویں والے پیر نہ آخیو گلے خراب ہو سنے او گلا بہ جا سنے نہ آخیو کوئی بار آواز سن جا سنے اچھی آخو سبحان اللہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا آج سون چنگا نہ ہوئے مولوی 10 واری سونڈے آنے آگے اچھا گرنا انہوں بیچارے نہ کہ قصور ہے جڑے مغرب کو لے کے بیٹھے نہیں نہ کہ قصور ہے لیکن مولوی چھوڑنے جوڑنے نہیں ہے بانے اچھا کرنا آپ 70,000 مجمع این بینے سے خطاب کرنے سے جڑا آخری جانا سی اسا انجی آواز آنی سی جڑی پہلے آنی لیکن میں تو ایک گل دسنا حضور غوث پاک خطاب کر رہے تھے نا خطاب کرتے کرتے آپ کے خلیفہ کے نام ہے شیخ عبدالرزاق اے خطاب کے ہونا پہلی صفحہ میں پڑھنے ہونے سے چنگے چنگے پہلی صفحہ میں پڑھنے ہونے سے سمجھائیں نا جڑے برداشت کر سکنے
اے پہلی سبھی بیٹھے تے بیٹھیاں بیٹھیاں جڑا نا آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی میں اندر نہیں گل کر رہا ذرا توجہ میرے والے پاسے مارو یار سبحان اللہ آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی پیر نے خطاب چھوڑ دیا خطاب چھوڑ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ لیے گردن جھکا لی جڑے نالے والے خلیفہ بیٹھے سے انہوں نے کر کے کھڑی ماری اٹھ پیر آئی اٹھو پیر آئی وہ خداڑیاں کو دیا کدھر ستائیں اٹھ لیکن سنیو ذرا جڑی گل میں تساں نشی علی سنان لگا وہ گل ذرا توجہ نال سنیو ذرا اخے اٹھ جا او پیر آئی نہیں استاد آئی نہیں تے پیران پیر آئے ہیں پیر آئے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہیں لیکن انداز کیا ہے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں گردن جھکی ہوئی ہے ادھر گردن جھکی ہوئی ہے اس طرح کر کے انہوں نے اٹھایا جو آنکھ کھلی آپ عرض کرنے لگے حضور سنیو غلطی ہو گئی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی ہے آپ اس طرح ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں گردن بھی جھکا لی آنکھیں بھی جھکا لی آپ نے ہاتھ بھی باندھ لیے شیخ عبد القادر جیلانی لگے ہم اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ تجھے ڈیگریڈ کریں اس لیے نہیں کھڑے ہوئے لوگوں کے کہیں یہ سویا ہوا تھا حضور ہاتھ باندھ کے استاد شاگرد کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے گردن جھکا کے نہیں کھڑے ہوتے آنکھیں بند کر کے نہیں کھڑے ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تیرے لیے نہیں کھڑا تھا تو خواب میں جن کو دیکھ رہا تھا ہم ان کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے تیرے لیے نہیں ہم دیکھ رہے تھے تیری آنکھ لگ گئی تھی تو ان کو دیکھ رہا تھا جو بدوخا کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے ما زاغ البصر وما طغا کے سرمے والے یاسین کے دندان مبارک والے علم نشرک کے سینے والے ید اللہ کی دستے مبارک والے وجہ اللہ کے چہرہ پاک والے لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے والعصر کے زمانے والے ہاں تو ان کو دیکھ رہا تھا ہم تجھے دیکھنے نہیں آئے تھے ہم انہیں سنگیاں نہیں نہ پوری کرو کہ انہوں میں آکھا میں نو باہر بھی راستہ دسنا نے انہاں گلیاں کو پھول جا سائیں نو ساری رات کی بخار ہے انہاں چونکہ روڈ دسنی تے میں انہاں آکھا چاہیے ہے شعر لازمی پڑھو بس میں ہے شعر پڑھ کے تجھ کو اجازت لیسا ایک پیغام نال ترا سارے پڑھو مومنو خوشی مناؤ کملی والا مومنو خوشی مناؤ کملی والا خوشی کملی بارہ ربیع الاول شریف جو ہفتے کو آ رہا ہے اس سال 1500 سالہ جشن غلامان مصطفیٰ بنا رہے ہیں نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اپنے بچوں کو جھنڈا دیں کے یہاں جو میلاد کا جلوس نکلے اپنے جھنڈے لہرا لہرا کے تم نے پڑھنا ہے مومنو خوشی مناؤ کملی والا پڑھو سارے مومنو خوشی لب پہ سلم لب پہ سلم گنگنا کملی والا گیا مومنو خوشی مناؤ کملی والا رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطان نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطان نے سر اے بہارو جھوم جاؤ
اتنی بات آپ کو سمجھائی ہے، ولیوں کی بارگاہ میں آؤ، اپنی لو مدینے والے سے لگاؤ، مدینے والا تمہیں پکڑ کے خدا کی بارگاہ تک لے جائے۔ آج اٹھنے سے پہلے ولیوں کی بارگاہ میں آنے والوں نیت کر کے اٹھو کہ آج کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ بہت زور لایا ہے، میرا دل کرنا جڑے پیسے تساں سکتے میں تساں نے اتو پھیر کے غریباں جا کے ونڈا، وہ نمازیں نہیں آکھنا نے، وہ ووٹیں نہیں نہ آکھنا، وہ انشاءاللہ تے آکھو جڑے MNA صاحب آکھنے ہو، MPA صاحب آکھنے، جڑا آنا اس آکھنے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ ہمارے ایک مفتی صاحب الیکشن لڑے تھے، انہاں پوچھا کہ میں مفتی صاحب کتنیاں نکلیاں نے، وہ تھے نال ایک مولوی صاحب چلتے تھے، انہاں کہا واحد ہمارا پولنگ سٹیشن تھا جہاں سے ان کی ووٹیں نکلی ہیں، تو میں پوچھا میں کتنیاں نکلی ہیں جی استاد جی، آخنے ایک، کتنی ایک، کہ سارے انہاں آخیا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں ماں اتنی تے آگوں میں نمازیں نہیں آگیا نے، پڑھ سو اوہ پڑھ سو۔ سب تو بڑا میلاد 5 وقت کی نماز۔ اگر یہ میلاد نہ ہوتا تو اللہ نے ادائے مصطفیٰ کا نام نماز نہیں رکھنا تھا۔ محبوب نماز دے رہے ہیں، یا اللہ پڑھنی کیسے ہے؟ اے تیری مرضی ہے، جی میں تو کر اسا نماز پڑھانی ہے۔ صحابہ پوچھنے حضور کینج پڑھا؟ حضور فرمایا ماں تکو آج چاہے نماز، 8 بدے نماز، رکوع کیتا نماز، سجدہ کیتا نماز، تشہد وچ بیٹھے نماز۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہی نماز رکھ دیا۔ تو بندہ انہاں نے اداواں نال پیار کرے تے 5 وقتی نماز پڑھے، دلے وچ حضور بیٹھے ہون تے پھر منگے تے پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم تے پھر وہ نہ چلے، اے ہو نہیں سکنا بابا۔ ناراض بھی نہیں ہونا، اساں کو لوگ آنے تے آگنے استاد جی تعویذ دیو، میں کیوں آخر بچہ نہیں سننا، میں آخر نمازے تے لے کے آؤ نا، ایک باری آکسی نا اہدنا الصراط المستقیم، اثر ہونا ہی نہیں۔ آپ پہ سیدھی رات ٹور پیسن تے جڑی قوم پوری رات موبائل تکے، فلمہ تکے، ڈرامے تکے، اسی مولوی ملان تے آگلیں اے نات سننا استاد جی، تے جس ٹیم سنگیاں نال جانے تے اب لانا گانا ہوئے، لانا کرنا چین فری دیتے، موٹر سیکل تے ٹھلکیاں کڑی ہوئی ہیں تو ڈرون ڈرام پہ ہونی، پیچھے پیا گڈیا لا کے ہر مار مار کے تھکنا، اگوں ہٹو جی جہاز چلانے ہو، اگوں ہٹو جی مہربانی فرماؤ، انہاں آواز ہی نہیں جانی چونکہ مست ہیں، تو پھر کیا آخنے اسلام زندہ باد، اسلام قائم ہو کے رہے گا، اسلام فتح ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں فتح ہوتا، پہلے اسلام اپنے گھر لے کے آؤ، اپنے گھر کو اسلام والا کرو، دیکھنا نہ اسلام نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ نیت کر کے اٹھو کہ آج کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ آخونا ہے رہا انشاءاللہ۔ ان ٹیم تے تھوڑا ہی رہ گیا، آسان تے ویسے بھی پوچھنا ہی آزانا تھی بات ہی ہے کہ سمجھو آسان تے پڑھنی ہے۔ تو ساں ویسے کدو تو شروع فرما سو؟ کدو تو شروع فرما سو؟ صبح تو، صبح ہے جڑی صبح نہیں نماز آنے علی ہے، پڑھ سو انشاءاللہ۔ ماں پتہ ہے محفل سما ختم ہو سی دے ویسے ہو سی، صبح نہ ویلا ہی ہو سی، آج تو ایسے آغاز فرما سو۔ میں ایک ڈاکٹر کو چیک کران گیا تو اس آکھیا استاد جی، میرے نال ایک بھائی صاحب بھی سے، انہوں نے آکھیا استاد جی آجی اور تے گوشت تک بھی نہیں تک سکنے تے تسی ہفتے بعد کھا گندا کرو۔ اب میں ایس پہ ہوں تے ڈاکٹر تساں پتہ بڑی وی آئی پی، ایک ہونا وی آئی پی، ایک ہونا وی آئی پی، ایک ہونا ہائی جنٹری، تے ڈاکٹر بڑی انسلٹ سمجھنے، مولوی تے ویسے بھی کسی نہیں چنگے لگنے۔ اس آکھیا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں مولوی صاحب؟ میں آکھیا تساں مارو نہ ہسنا۔ آخر پھر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں آخر وہ جنہ حاجی اور تو آخنا ہے تسی تک بھی نہیں سکنے ہوئے، حاجی اور ہر روز 2 منجی لال کرنے ہیں، وہ یہ تو ذبح کرنے ہیں، تو آخنا ہے تک نہیں سکنے ہو۔ اس آخر نہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ کھا نہیں سکتے۔ وہ ایک سید بادشاہ سے انہوں دعوت پکائی، اسی اتنے چلے گئے اسلام آباد تے وہ ڈونگا جڑا نا بریانی والا، وہ حاجی اور نے آگے آ گیا تے حاجی اور جو ہی ٹکنا پٹیا، میں انہوں نے ہاتھوں لے لیا، میں آخیا حاج صاحب ڈاکٹر آخنا سی تک بھی نہیں سکنے تے تسی تے کھان لگے ہو۔ انہوں نے آخیا استاد جی انشاءاللہ، کیا کہنا انشاءاللہ؟ میں جی کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ استاد جی کل تو پریز شروع کر سا، آج کھان دے کل تو پریز شروع کر سا، تو سمجھے سے کدو تو نماز شروع کروا سو صبح، ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو،
سکیاں درختاں راہ نہیں ہونا انہاں ہریاں بھی سک جانا انہاں مویاں بندیاں زندیاں نہیں ہونا انہاں زندیاں بھی ٹر جانا کیا پتا کب بلاوا آئے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جائے کس منہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاؤ گے جس نے آنکھیں دی کان دیے رہنے کے لیے چھت دی جاؤ جا کے پنجاب کے پچھلے علاقوں والوں سے پوچھو جن کے گھر اجڑ گئے میں نے تو اپنے علاقے میں ویسے اعلان کیا ہے جتنی میلاد کی محفلیں ہوں گی ان کے آخر میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈ قائم کیا جائے گا تے اسی سیلاب زدگان جا کے میلاد مصطفیٰ نہ تحفہ دے سیں انشاءاللہ تاکہ انہوں بھی پتہ لگے کہ غلامان مصطفیٰ نہیں ہمیں کوئی شانہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھو آپے پڑھو بچیاں پڑھو گھرالیاں پڑھو پھر اللہ جیاں منگیو نہ دیتا ہی پیر سائیاں آخیو اے ماں بلا سن میرا گریبان پکڑیو آخیو مولوی تو آخنا سے دینا تے آسان دے پڑھی نہیں ملیا ایسا ممکن ہی نہیں ہے جو بندہ نماز پڑھ کے اس سے مانگے وہ اسے عطا نہ کرے تے کوئی کمی پیشی ہوئی کہ معاف کریو جوش خطابت فن خطابت سبقت لسانی میں آج کل بہت زور پکڑے ہیں تے اگر کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہوئے معاف کریو مسافر آدمیاں کہ سمجھو تے اگر کوئی گل پسند آئی ہوئے آپے واسطے دعا کر سو تے میرے واسطے بھی دعا کریو شیڈول نے مطابق تسانی محفل جاری ہے میرا جانا مغروری نہیں ہے میرا جانا مجبوری ہے میرا سفر دور ہے کل اسی طرح پروگرام بھی ہیں تے سڑے واسطے دعا کریو اللہ سب خیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچائے تے اللہ پاک اس دین کی نوکری نو بغیر ریاکاری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین